سے بات ہو رہی ہے میری یا کیون پیٹرسن سے بات ہو رہی ہے, مجھ سے وہ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ لیفٹ آرم اسپنر کو آپ ایسے کھیلنا چاہیے آپ کو. اب میں کیون پیٹرسن کے ساتھ لیفٹ آرم اسپنر کو کھیل رہا ہوں, انڈر 19 کا ہمارا پاکستانی لڑکا کیون پیٹرسن سے زیادہ اچھا کھیل رہا ہے, تو نیچرلی آپ بلیو آپ کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ انٹرنیشنل پلیئر اتنے اسکور کیے ہوں, اس کو کھیلنا نہیں آ رہا, میں کھیل رہا ہوں, اٹ مینز آئی ایم ویری گڈ پلیئر. سو سیلف بلیو جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی لائف میں, کسی بھی شعبے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو سیلف بلیو ہے آپ کا نا وہ آپ کو بہت آگے لے کے جاتا ہے. اچھا, آپ نے یہ بات کی اور اس بات کو ریلیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ماضی میں ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں. آپ اگر ہندوستان کی طرف دیکھیں تو آئی پی ایل سے کتنے ینگ لڑکے بنے, اور اس کی سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے رویندر جڈیجا کا نام, کہ کتنا اچھا وہ پلیئر بن گیا اور وہ آئی پی ایل سے آیا تھا. آپ جڈیجا ہے, رائنا ہے, یہ اب فیئرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو ہمیں یہاں سے ملے گا وہ فٹنس لیول ملے گا. فٹنس لیول میں انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوچنگ کا بھی موقع ملا ہے. انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کوچنگ کی ہے, آئی پی ایل کی کوچنگ کی ہے میں نے, تو اس سے مجھے اللہ نے بڑا چیزیں کلیئر کی ہیں جو ہمارے ینگسٹرز کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کوچز کہہ رہے ہیں اس پہ اتنا بلیو نہ ہو, مگر جب آپ اپنے کلیگ ساتھی کو دیکھتے ہو کہ وہ 8 بجے اٹھ کے جم میں گیا ہوا ہے, 6 کلومیٹر آپ رننگ کر رہا ہے, ویٹ ٹریننگ کر رہا ہے, کیونکہ گیم کے جو پروٹوکول ہے وہ چینج ہو چکے ہیں, بالکل وہ اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی اے ویری فٹ, بیکاز آپ کا اگر آپ فٹ نہیں ہے تو آپ گیم سے پیچھے ہو گئے ہیں. آپ فیلڈنگ میں آپ کی جان آ جاتی ہے, آپ کو 20 اوور کرنے کے بعد سڈنلی آپ کو 10 منٹ کی بریک کے بعد سیدھا جا کے بیٹنگ کرنی ہے. سو اف یو ناٹ فٹ یو ڈونٹ میک اے گڈ ڈیسیژنز. سو آئی تھنک وہ ہمارے لڑکوں کو بڑا فائدہ ہوگا جو ہمارے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں, بیکاز وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ یار یہ لڑکوں کو یہ ورک ایتھکس ہیں تو مجھے انٹرنیشنل کرکٹر بننے کے لیے تو یہ ورک ایتھکس کرنے پڑیں گے. بالکل. اور آپ کے کولیگ اور آپ کے فرینڈ ہیڈ کوچ پاکستان ٹیم کے وقار یونس نے بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا ہمارے پلیئرز کچھ لیفٹ آؤٹ بھی فیل کر رہے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ لیگ ہو رہی ہے, سب نے شروع کر دیا, آئی پی ایل ہوا, پھر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہوئی, سری لنکا کی لیگ ہوئی, اور پھر اس کے بعد کیریبین ہوئی, آسٹریلیا میں بگ بیش پہلے سے ہوتی تھی, تو ہم ہی ایک رہ گئے تھے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ان کو بھی اس چیز کی طرف آنا کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں, یہ بھی بڑا ضروری تھا. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے کیپٹنز جیسے شعیب ملک ہے, اس کے اندر جب ہمارے کیپٹن کے اندر جب آپ کے انٹرنیشنل پلیئر کھیلیں گے, آپ کیا اس کا کانفیڈنس لیول ڈفرنٹ نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح. آپ کے پلیئروں کا کانفیڈنس لیول ایک ہے کہ میں کسی کے گھر جا کے کرکٹ کھیلتا ہوں, ایک میرے گھر آ کے کوئی کھیل رہا ہے, بالکل, تو مجھے تو یہ لگے گا کہ آئی ایم دا ہوسٹ. سو یو نو یو ڈفرنٹلی, یو ایکٹ ڈفرنٹلی. جب آپ اپنے گھر میں چلتے ہو تو آپ کی جو واک ہے وہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, اس کی چال چلن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بڑے مینرزم کا خیال رکھنا پڑتا ہے, سب کچھ. تو یہ جو کانفیڈنس لیول ہے یہ بہت پاکستان کی کرکٹ کو بہت بوسٹ کرے گا, ہمارے نام کو بہت بوسٹ کرے گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں ایک اور چیز کرتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہونے کا جو چانس بڑھے گا وہ جو جیسے ہمارا برج بنا ہوا ہے پاکستانی کوچز کا ہونا بہت ضروری تھا. یقین کریں, ٹرسٹ می, وہ ہے بیکاز ایک تو آپ کو لینگویج بیریئر ختم ہوتا ہے, دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ جب بیٹھتے ہو تو یو ڈسکرائب یور کنٹری بیوٹیفلی. جیسے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اے آر وائی والے کوشش کر رہے ہیں, سلمان بھائی نے کوشش کی کہ ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں وہ ان کو کراچی میں لے کے آیا جائے, ان کے ساتھ جا کے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گپ شپ لگائی جائے. ایسے پروگرام بھی بن رہے ہیں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بنیں گے تو پاکستان میں آپ کا کانفیڈنس لیول ڈفرنٹ ہو جائے گا کہ اگر آپ انٹرنیشنل پلیئر ہیں, آپ پاکستان آ کے ایک دو دن رہ کے چلے گئے ہیں تو یو ول ڈیفینیٹلی دیٹ از دی بیسٹ مارکیٹ. آپ اپنی ٹیم میں جا کے وکالت کریں گے کہ میں تو وہاں ہو کر آیا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, ماحول بہت اچھا ہے, کوئی سیفٹی کی کنسرن ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے یہ آپ نے. مشتاق صاحب سے گفتگو جاری ہے اور مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے. کراچی کنگز کی ٹیم پہ بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ Welcome back once again to Sports Room in conversation with Karachi Kings coach مشتاق احمد. اور جب اے آر وائی میڈیا گروپ کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال صاحب نے یہ ٹیم لی تو شروع سے پھر اس ٹیم کے ساتھ مشتاق صاحب انوالو رہے. سلیکشن پروسیس میں بھی ان کا بڑا وائٹل رول تھا. تو سلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس ٹیم کو کس بیسس پہ سلیکٹ کیا گیا. میرے حساب سے کپتان کا آپشن جو پانچوں کیپٹنز ہیں اور پانچوں کی آبویسلی پانچوں آئیکن پلیئرز آئی وڈ سے, ان میں سے جو شعیب ملک کا آپشن ہے میرے حساب سے وہ ہمیشہ اسٹرانگسٹ آپشن تھا. دا سپر اسٹار ود برینز, جس طرح وہ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں اور جس طرح سیالکوٹ کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس ہے, تو یہ بڑا ایک پازیٹیو ڈیسیشن ہے. پہلے اس کے بارے میں کچھ بتائیے, ملک کے بارے میں کیوں سوچا آپ نے؟
شعیب کے ساتھ میرا کافی لنک ہے ایز اے کوچ بھی اور ایز اے تھوڑا سا میرے ساتھ کھیلا بھی ہوا ہے. شعیب کا ہی از ویری وائز, اور آپ یاد رکھیں کسی بھی ٹیم کو رن کرنے کے لیے کوچ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیپٹن کا رول ہوتا ہے, کیونکہ کوچ کین اونلی میک اے اسٹریٹجی اور آپ کو وہ فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ یہ ہم اس وکٹ پہ اس گراؤنڈ پہ ایسی کرکٹ کھیلنی ہے, آپ نے سارا وہ فگر آؤٹ کر کے دینا ہوتا ہے. اینڈ جو آپ کے پلانز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ کپتان نے کرنا ہوتا ہے, اور کپتان کو جو اندر ہوتا ہے نا وہ ڈیسیجن کرنا سچویشن پہ, شعیب ملک از ویری ویری گڈ الحمدللہ. اس میں بہت اس میں اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ ہے اچھا آدمی ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ لیڈر اینڈ ہی از گاٹ اے ویری گڈ ہارٹ فار ہز ٹیم. تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی تھی, مجھے پتا تھا شعیب کو کرکٹ کا بھی پتا ہے. اور جب ہم بیٹھے تھے, جب میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ناٹ اونلی سلمان بھائی, ایون طارق صاحب اینڈ نوید صاحب اینڈ آل دوز ہماری جو جتنے بھی لوگ تھے وہ اتنے انوالو تھے سلیکشن میں جب آکشن والے دن کہ ہمیں مشورے سے ہر بات کر رہے تھے, اور ہم 2-3 دن لگاتار رات کے 1-1 بجے تک بیٹھ کے ہم نے پلان کیا تھا کہ پلان اے بی سی, اگر ہمیں وہ نہیں ملتا تو کیا ملنا. اس کے بعد جب ہم شعیب سے بات کی تو اگر شعیب کو ہم نے لیا تو جو ہم نے ٹیم اٹھائی ہے, کوشش کی ہے, جو لڑکے ہم نے لیے ہیں اس میں ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب لوگوں نے فوکس کیا تھا میرے خیال میں. عزت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی دیتے ہیں. لوگوں نے بیٹسمینوں کو پکڑا تھا جبکہ ہم سیدھا ہی بالرز کی طرف گئے تھے. آپ نے دیکھا ہماری پہلے 5-6 جو پک تھیں وہ ہماری بالرز اور آل راؤنڈرز کے اوپر تھی, کیونکہ اب ہم نیچے سے گئے تھے, پیچھے سے گئے تھے. تو اس میں ہمیں یہ تھا کہ چاہے 20-20 ہو, 50 اوور ہو, یا 4 ڈے کرکٹ ہو, یا ٹیسٹ کرکٹ ہو, یو ون ود بالرز. یو نو یو ایون 120 رنز بھی اگر آپ کی بالنگ ٹیک اچھی ہے تو یو کین ون دا گیم. اور اب T20 بہت چینج ہو گیا ہے, لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اب وہ T20 نہیں رہا کہ جس میں ضروری ہے 200-220 رن, یہاں 125-120 پر بھی میچ بچایا جاتا ہے. بالر سمجھدار ہو گئے ہیں, بالنگ چینج ہو گئی ہے. اسی لیے ہم نے جو فوکس کیا ہے نا, ہم نے فوکس یہ کیا ہے کہ اچھے آل راؤنڈرز اینڈ گڈ فیلڈرز. ٹھیک, ہمارے فیلڈنگ کا دیکھیں, ہمارے ینگ سٹینڈرڈز اچھے انشاءاللہ, ہوپ فلی انشاءاللہ کرنے تو اللہ کی ذات نے. جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بیچ میں آپ دیکھیں شعیب ملک himself is a brilliant fielder, روی بپارا کو دیکھیں, عماد وسیم کو دیکھیں, شاکیب کو دیکھیں, آپ وہ جیمز ونس کو دیکھیں, آپ لینڈل سیمنز کو دیکھیں, آپ ہمارے جو لوکل کرکٹر ہیں افتخار کو دیکھیں. they all young and they got lots of energy into the 2020. تو ہمارا یہ بیلنس تھا کہ اچھے فیلڈر لیں. محمد عامر کو ہم نے لیا, سہیل تنویر کو لیا, ڈیپتھ بولر بھی چاہیے تھا جن کے پاس ویریشن بھی ہو. اسپنر ہم نے 2 لیفٹ آرم اسپنر اٹھائے دونوں. اب لیفٹ ہینڈر بیٹسمین کیا ہے کہ آپ کے مڈل میں 2-3 لیفٹ ہینڈرز پڑے ہیں آپ کے پاس, اور لیفٹ ہینڈرز جس ٹیم کے پاس لیفٹ ہینڈر مڈل میں اور اوپر سے ہوں تو آپ کے پاس دوسری اپوزیشن کی ٹیم ہوتی ہے, ان کے پاس بالنگ کی جو آپشنز ہوتی ہیں وہ بڑی کم ہو جاتی ہیں, لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو کیپٹن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو بالنگ کرائی جائے. So you got to see all those angles. اچھا, یہ ٹیم undoubtedly is one of the strongest team, arguably the strongest team of this PSL. اس کی پازیٹیوز پہ تو بہت بات ہو رہی ہے, لیکن جو کرٹیسزم ہے ٹیم پہ, آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ وہ کرٹیسزم بھی دور کر دیں گے. سہیل تنویر پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ وائی سہیل تنویر. بلاول بھٹی پہ تھوڑا سا کرٹیسزم ہوا کہ اس وقت اور آپشن بھی تھے. ان دونوں پلیئرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سہیل تنویر کا پورے انٹرنیشنل پوری دنیا میں جتنی بھی لیگیں ہیں وہ سہیل تنویر از اے ہاٹ فیوریٹ. آپ اس کی ہاٹ فیوریٹ کا اندازہ یہاں سے لے گئے, بگ بیش کو اس کو کانٹریکٹ ملتے ہیں, بنگلہ دیش لیگ میں اس کو کانٹریکٹ ملتے ہیں, اور بنگلہ دیش لیگ میں جب جتنے بھی لوگ گئے ہیں ہمارے پاکستان لڑکے ان کو کم کھلایا اور سہیل تنویر کو زیادہ کھلایا. سہیل تنویر کے پاس ایکسپیرینس ہے. محمد عامر کافی دیر سے کرکٹ میں واپس آئے ہیں, ہی اسٹل نیڈ سم ٹائم ٹو ایڈجسٹ. اب محمد عامر کے ساتھ یو نیڈ ایکسپیرینس کرکٹر. سہیل تنویر ایکسپیرینس کا کوئی نمل بدل نہیں ہوتا, لیگز کا سہیل تنویر کو ایکسپیرینس ہے. وہ لوگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ وہ کسی کو بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ سہیل تنویر کا آپ دیکھیں نا, ایک تو رانگ فوٹڈ ہے, ڈسپٹڈ ایکشن ہے اس کا. اس کو 1-2 اوور تو ویسے ہی لگ جاتے ہیں بیٹسمینوں کو سیٹ کرتے ہوئے, اور پھر اس کے پاس یارکرز ہیں, سلو بال ہیں, سلو باؤنسرز ہیں, ہی کین بیٹ آلسو. سو ہم نے پورا اینگل دیکھا ہے کہ سہیل تنویر کو کیوں یہ کرٹیسزم بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ سہیل تنویر از اے ویری گڈ کرکٹر, ایکسلنٹ کرکٹر. بالکل, اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے پاکستان میں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر اس کی فٹنس کا پرابلم نہ ہو تو ہی از اپ دیئر. مے بی the criticism is because ان کی یہ انگلینڈ والی سیریز تھوڑی اچھی نہیں گئی, تو کرکٹر کا اچھا برا دن, اچھا برا ٹائم تو آتا جاتا رہتا ہے. شاید اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی شارٹ ٹرم میموری رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیں جی, دنیا میں کرس گیل ہے, شاہد افریدی ہے, they are the very very good players. ان کے اوپر بھی 3-4-5 میچ چلے جاتے ہیں, برے چلے جاتے ہیں. It doesn't mean کہ وہ they are not good player.
ہم نے اپنی ٹیم کی انوائرمنٹ اور اس کا وہ بیلنس دیکھنا ہوتا ہے. اس میں ہمیں جو چیز لڑکے سوٹ کیے ہم نے اس لیے اٹھائے ہیں. اور میرے خیال میں اور ہماری ٹیم کے خیال میں ہم نے مشورے کے ساتھ یہ بات کی تھی. سہیل تنویر ڈیپتھ میں بھی بالنگ کرتے ہیں, نیا بال بھی کرتے ہیں, تو ہمیں ایک ایسا بالر چاہیے. He can also bat, you know, like اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا انگلینڈ میں اچھی بالنگ نہیں انگلینڈ کے خلاف کی, مگر اس نے بیٹنگ تو بہت اچھی کی. دونوں میچوں میں 2 چھکے مار کے میچ بیٹنگ میں تو ہمیشہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور دیٹ برنگز می ٹو دی ادر کرٹیسزم جو کہ بہت زیادہ کر رہا ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی ناٹ اگری ود دس ون, یہ کہ ہم نے بہت زیادہ آل راؤنڈرز پہ فوکس کیا ہے.